امور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. وما أدراك ما ليلة القدر. تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور وہ رات فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ احکم الحاکمین نے اس سورہ القدر میں قدر کے بارے میں فرمایا. قدر کا معنی تقدیر بھی ہے، تقدیر کی رات، اور دوسرا معنی عظمت ہے، بڑائی ہے، عظمت کی رات. فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی سال بھر میں جو کام ہونے ہیں اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے اسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے سر انجام دیتے ہیں. دوسرا معنی عظمت کی رات ہے کہ اس میں سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے. فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. اور اس رات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کئی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ سوال اس رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس رات کی عظمت کو جان سکے اور بتا سکے. یہ جاننا اور بتانا صرف اللہ ذوالجلال کا کام ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور طلوع فجر تک اس میں سراسر برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. دلوں میں عجیب سکون تسلی ہوتی ہے اور سلامتی محسوس ہوتی ہے. میرے بھائیو دوستو، آخری عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے. رمضان آیا اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح
میں آیا تھا تم میرا انتظار کر رہے تھے، اب میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، تم سے جا رہا ہوں۔ اسی طرح تمہاری عمر کا بھی یہ حال ہے۔ تمہاری عمر میں جو سورج نکلتا ہے، زندگی میں وہ دن کم ہو جاتا ہے اور تم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ اس لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کتنے بھائی دوست ہمارے گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ شہر خاموشاں میں جا چکے ہیں، قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ سبق ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ آخر کار دنیا کو چھوڑ کر اللہ ذوالجلال کے پاس پیش ہونا ہے۔ تو یہ دن، یہ عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور یہ آخری 10 راتیں بڑی ہی عظمت والی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راتوں کے حساب سے پورے سال کی راتوں میں یہ رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جاگنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف جاگتا ہی رہے، بلکہ جاگنے سے مراد اللہ ذوالجلال کی عبادت میں گزارنا ہے وقت کو۔ ہمارا وقت کئی کاموں میں گزر جاتا ہے، جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہے اللہ ذوالجلال کی عبادت، نفل نوافل، قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت، دعا فریاد، اپنے گناہوں کی معافی، یہ اس جاگنے کا مقصد ہے۔ اور اماں جان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، اتنی کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ لہذا اس عشرے کو غنیمت جاننا چاہیے، خود بھی جاگیں، اللہ کی عبادت کریں اور گھر والوں کو بھی اس میں لگائیں۔ اور اماں جان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف میں انسان بیٹھ کر دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اپنے اعمال کو تنہائی میں یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال نفل نوافل پڑھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں چلے گئے، پھر آپ کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، غنیمت ہیں یہ دن، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ دن ہمیں ملیں کہ نہ ملیں۔ اس لیے ان دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی جان کر اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ
کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب عشرہ اخیر آ جائے تو آدمی قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے، اس میں خوب محنت کرے، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی عبادت میں لگائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا۔ جب 7 روز باقی رہ گئے، آپ نے 23ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، اتنی لمبی قرات کی کہ آدھی رات گزر گئی۔ فرماتے ہیں پھر 24ویں رات آپ تشریف نہیں لائے، پھر 25ویں رات کو آپ نے قیام کروایا، یہاں تک کہ آدھی رات، پہلے 1/3 رات گزری، پھر آدھی رات گزر گئی، اور میں نے کہا اللہ کے رسول کاش آپ ہمیں ساری رات ہی قیام کرواتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اسے پوری رات کا اجر اللہ ذوالجلال عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 26ویں رات گزر گئی، آپ نے قیام نہیں کروایا، 27ویں رات کو آپ نے قیام کروایا، گھر والوں کو بھی ازواج مطہرات کو بلا لیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ان دنوں راتوں میں قیام اللیل انسان کو لمبا کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے، کرنی بھی چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستو، کاش ہمیں قرآن کریم کے معنی آتے ہوں، کاش ہمیں نماز کا ترجمہ ہی آتا ہو۔ ہم دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو بڑے متفکر ہوتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانی ہے، بچوں کو یہ علوم بھی پڑھانے ہیں، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے نماز کا ترجمہ ہر مسلمان کو یاد کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز کا ترجمہ یاد کرے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے نماز میں انسان کو وہی ملتا ہے جتنا وہ سوچ سمجھ کر نماز پڑھے۔ ہم تو نماز میں بھی بے ہوش ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے بے ہوشی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ فرمایا بے ہوشی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور ان دنوں میں خاص طور پر 21ویں رات تو گزر گئی، اب ہمارے پاس 23ویں رات ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں 8 رکعت پڑھتے، 3 وتر پڑھتے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھو اور گھر جا کے سو جاؤ۔ اماں جان فرماتی ہیں لم تسأل عن حسنہن وطولہن، تم نہ پوچھو وہ آپ کی نماز کتنی لمبی تھی، کتنی خوبصورت تھی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ، اللہ ذوالجلال اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں خواب، میں نے بعض ثقات سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلی امتوں کی عمریں بتلائیں گئیں، پہلی امتوں کی عمریں ہماری اس امت سے کم زیادہ تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال،
کسی کی 300-400 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں کم محسوس ہوئیں کہ ان کی عمریں تو تھوڑی ہیں، 60 اور 70 کے درمیان ہیں، کم ہی ہیں جو آگے چلیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ 83 سال اور 4 ماہ سے افضل ہے ایک رات کی عبادت۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے او میرے بھائی آج رات تم کام کر لو، پوری رات ہماری ڈیوٹی دے لو، تمہیں 100 دینار مل جائے گا، تو میرے بھائیوں کون بندہ ہے جو کہے گا نہیں بھائی میں تو نہیں لوں گا؟ لیکن یہاں تو سودا ہی بہت بڑا ہے، اجر ہی بہت بڑا ہے۔ ایک رات کی عبادت کر لو، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین کی عادت تھی کہ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، غسل کرتے، اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، ساری رات اللہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور دعا اور فریاد میں گزارتے۔ ان راتوں میں لمحہ بھر بھی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ رات کو کچھ لوگ کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگ بیٹھے گپیں مار رہے ہیں، اس لیے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں سلام سے مراد یہ رات سلامتی والی ہے، اس میں شیطان کسی کے ساتھ برائی یا تکلیف پہنچانے سے عاجز رہتا ہے، یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام شاہ بھی فرماتے ہیں اس رات فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں، مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں، السلام علیک ایھا المومن کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ہے تھوڑے دن ہیں، فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور جو گنتی کی چیز ہوتی ہے وہ جلدی نکل جاتی ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں جیسا میں نے عرض کیا 21ویں تو گزر گئی، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس کا تعین ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ رات بتلائی تھی، میں لوگوں کو بتلانے کے لیے نکلا، کچھ لوگ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ علماء کرام میں اہل علم میں علامہ ابن حجر، علماء حنابلہ، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ رات فکس نہیں ہے بلکہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی 21 کو آ گئی، کبھی 23 کو آ گئی، کبھی 25 کو آ گئی، اس لیے ان راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردہ، فرمایا لیلۃ القدر کی رات ایک خوشگوار سہانی رات ہے جس کا موسم معتدل ہوتا ہے، اور اس کی صبح کا سورج سرخی مائل اور بھیگا بھیگا سا، یعنی شعاؤں کے بغیر سورج نکلتا ہے، پوری رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات ہی امن و سلامتی والی خیر و برکت سے بھری ہوئی ہے، رات سہانی ہے، اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹتے، فرشتے بکثرت سے اترتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ارائیت ان علمت
ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو پھر میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا اللہ سے دعا کروں؟ فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی عظیم دعا ہے۔ کیوں کہ مومن کی سب سے بڑی آرزو، مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ اماں جان نے ایک مرتبہ پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا اللہ نے اس کا حساب آسان کر دیا۔ فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال پڑتال نہ کریں، پوچھے نہ کہ یہ کیوں کیا تھا، یہ کیسے کیا تھا، بس سرسری نظر مار کر بندے کو معاف فرما۔ من نوکشا ہلاکا، عائشہ جس سے پوچھ پڑتال ہو گئی وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس لیے مومن ہر وقت اللہ ذوالجلال سے ایک ہی دعا کرتا ہے رب اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اور اس دعا میں بھی یہی ہے اللہم انک عفو، معافیاں دینا اللہ کی صفت ہے۔ یا اللہ تو معافی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور اللہ تو معافیاں دینے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال معافیاں دینے کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندوں کو معاف کرتے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہماری تو عادتیں ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی بات پر ساری زندگی ہی دل میں حقد لیے بیٹھے ہیں، دل میں حسد لیے بیٹھے ہیں، میں نے نہیں معاف کرنا اس کو۔ بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں خبردار اس کے ساتھ میں نے قطع تعلق کر لیا ہوا ہے، اب اس کو معاف نہیں کرنا کبھی بھی۔ حالانکہ مومن کا یہ حال نہیں ہے، وہ تو معاف کرتا ہے، اور جو معافیاں دینے والے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بہت سارے علماء کے ایسے واقعات ہیں کہ فوت ہونے کے بعد وہ کسی کو خواب میں ملے، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف۔ جس کو اللہ معاف کر فرما دے اللہ ذوالجلال پھر اس پر ناراض نہیں ہوتے، پھر اللہ ذوالجلال اسے جنت الفردوس اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ان دنوں میں اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے، مرد ہوں عورت ہوں، اور اعتکاف میں انسان کو ضروری کام کے لیے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ اسے اپنا پورا وقت مسجد میں گزارنا چاہیے۔ اور اعتکاف بیٹھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ مسجد میں انسان ذکر اذکار کرتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے مالک کے سامنے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے سے مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قیامت کے دن عرش کا سایہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف میں دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی زبان، کان، آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اعتکاف
کا تصور کرتا ہے کہ جس طرح میں اس جگہ اکیلا ہوں کل قبر میں بھی اکیلا ہی ہوں گا، قبر میں بھی میرا ساتھ اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ان دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کر کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال عبادت کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، صرف یاد دہانی مقصود ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں انسان سے رمضان کی حالت میں جو گناہ اور جو لغو اور جو رفث اس طرح کی لغویات ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس سے اللہ ذوالجلال اس صدقے سے بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور فقراء اور مساکین کے لیے خورد و نوش اور کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے۔ لہذا جو شخص رمضان المبارک کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہاں اس کے وارث اگر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو بعد میں فوت ہوا اس پر، جس نے رمضان گزار لیا، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح جو بچہ آخری روزے کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر فرض ہے، اور جو غروب آفتاب شوال کے چاند نکلنے کے بعد پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر کتنا ہے؟ صدقہ فطر 1 صاع ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا نخرج زکاة الفطر اذ کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من الطعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ فطر 1 صاع تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے، بعض 2.25 بھی کہتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2.5 کلو انسان جو کھانا ہوتا ہے، چاول ہیں، جو کھجور ہے، جس طرح جو بھی جس علاقے کا کھانا ہے وہ 2.5 کلو ایک شخص کے مطابق اس کو ادا کرے، اور یہ فرض ہے۔ لہذا میری ایک رائے ہے، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا، یہاں اگر آپ کو کچھ ایسے فقراء ملتے ہیں، کیونکہ صدقہ فطر ہر شخص پر جس کے پاس عید کے دن کے لیے کھانا موجود ہے، 1 دن 1 رات کا، اس پر صدقہ فطر فرض ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اسے صدقہ فطر نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہاں تو اللہ کے فضل سے غریب کے پاس بھی ماشاءاللہ اتنی خیر ہے کہ فریجیں بھری پڑی ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے فقراء مل جاتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے تو انہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں جہاں فقراء اور مساکین ہیں انہیں صدقہ فطر میں انسان دینا چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے باقی تفصیلی مسائل آئندہ جمعے کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
اللہ ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ گزشتہ دنوں میں عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، حدیث کے عالم، محدث حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے شاگرد شیخ ابو اسحاق حوینی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم علیک اعداء الاسلام والمسلمین، اللہم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بین کلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔